برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ اللہ عز و جل نے انسان کو پیدا کیا ہے تو جسم اور روح دو ایسی چیزوں کے ساتھ رکھا ہے کہ دونوں کا ایک دوسرے کے لیے ہونا لازم ہے۔ روح کے بغیر جسم کا بھی کوئی کام نہیں، اور روح ہے، جسم نہیں ہے تو اس روح کو بھی کوئی کام نہیں۔ روح اور جسم دونوں لازم ملزوم ہیں، اور جب تک ان دونوں کا رشتہ ہے زندگی ہے، اور جہاں ان دونوں کا رشتہ ٹوٹا تو اس کو مردہ کہا جاتا ہے۔ روح اور جسم کا تعلق ختم ہوتی ہی زندگی بدل جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، روح اور جسموں میں افضل کون ہے، کون زیادہ اعلیٰ ہے؟ تو اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ صرف روح ہے اور جسم نہیں ہے، تو کیا مطلب ہے روح کا؟ لیکن روح اور جسم کا جب کمپیریزن ہوگا تو روح اس میں بہت بلند و بالا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روح کے نکل جانے کے بعد جسم زیادہ دیر تک نہیں سلامت رہ سکتا۔ چند گھنٹے، چند دنوں کے بعد اس کے اندر سڑن پیدا ہوگی اور یہ سڑ گل جائے گا۔ روح کے نکلنے کے بعد جسموں کی کوئی اوقات نہیں رہ جاتی، جسم سب مٹی میں مل جاتے ہیں، گل جاتے ہیں۔ نبیوں کے اور شہیدوں کے جسموں کو چھوڑ کر بات کر رہا ہوں عام طور پر۔ لیکن روح کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، اے محبوب آپ سے یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ آپ فرما دیں روح اللہ کے حکم کا نام ہے، روح اللہ کا حکم ہے۔ تو روح جس کے اندر موجود ہے اس کے ساری چیزیں ایکٹیو ہیں، سب چیزیں حرکت کر رہی ہیں، حتیٰ کہ آپ سننے کی جو طاقت رکھتے ہیں اس لیے کہ روح آپ کے جسم کے اندر ہے، اور میں بول رہا ہوں یہ طاقت ہے اس لیے کہ روح ابھی موجود ہے۔ ہاتھ اٹھ رہا ہے، پیر چل رہے ہیں، زبان مزہ چکھ رہی ہے، آنکھیں جھپک رہی ہیں، یہ ساری حرکتیں روح کے ہونے کی وجہ سے ہیں۔ روح کا تعلق ختم ہو جائے تو جسم یہ سارے حرکتیں نہیں کر سکتا۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، تھوڑی سی چیزیں آپ توجہ لے لیں۔ روح جب ہمارے جسم کے اندر ہے تو ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، اور روح نکل جانے کے بعد کیا نہیں کر سکتے، یہ دماغ میں رکھیے آپ۔ ایک مردہ نہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے، نہ پیر اٹھا سکتا ہے، نہ آنکھ کھول سکتا ہے، نہ زبان سے چکھ سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن روح ہونے کے وقت آپ بھی اور ہم بھی کیا کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنا ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں، پیر سے جہاں تک چاہے چل سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سب ہے۔ روح ہونے کے وقت اتنا سب جو کر سکتے ہیں، یہ اتنا ہی نہیں بلکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس روح کی اگر کوئی تربیت کرتا ہے تو یہ روح اس کو اتنی طاقت عطا کرتی، اتنی کہ وہ جو سامنے حرکتیں ہو رہی ہیں ہاتھ پیر ہلانے کی، یہ بڑھتے 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 اتنی ہو جاتی ہے کہ اس کے لمیٹیشن ہی نہیں ہے۔ روح اس کو اتنی طاقت پہنچاتی ہے
کہ آج روح میرے اندر ہے، میں سامنے کی دیوار تک دیکھ رہا ہوں، اور روح طاقتور ہو جائے تو ہو سکتا ہے وہ مشرق میں بیٹھ کر مغرب کے حالات کو دیکھ رہا ہو، وہ شمال میں بیٹھ کر کے جنوب کے حالات دیکھ سکتا ہے۔ روح کی طاقت جب بڑھ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے آج میرا ہاتھ جتنا لمبا ہے وہاں تک کی چیز چھو سکتا ہوں، پکڑ سکتا ہوں، لیکن روح کی طاقت جب بڑھ جاتی ہے تو بیٹھے بیٹھے مدینہ طیبہ سے ملک شام میں بھی کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ اب میں آتا ہوں اسی گفتگو پر، تو پھر میرے عزیزو، روح کی تربیت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پورے دنیا بھر کے آپ دوسرے مذاہب میں بھی دیکھیں گے، ریلیجنز، وہ لوگ بھی تپسیا کر رہے ہیں، آتما کی شکتی حاصل کر رہے ہیں، الفاظ الگ ہیں، اور وہ پاور آف سول کہتے ہیں کرسچن لوگ، ہندو لوگ آتما کی شکتی کہتے ہیں۔ اس کے لیے وہ دنیا کو ترک کر رہے ہیں، کچھ کلمات کے جاپ کر رہے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے وہ اپنی روح کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سب ادیان میں یہ کوئی ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اصلی روح کی طاقت وہ ہے، روح نے اگر اپنے رب کو پہچان لیا تو یہ سب سے بڑی طاقتور ہے۔ اور روح جس وقت اللہ رب العزت کو، اپنے خالق کو پہچان لیتی ہے تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کی قرب پانے کا جو اس کا مقام ہے وہ ولایت کا مقام ہے، اور وہیں سے اس کی طاقت کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس روح کی تربیت کیسی کرنی ہے؟ روح کی تربیت کیسی ہو؟ دیکھیں، آپ کو ایک سمپل سی بات بتا رہا ہوں، جسم کو صبح ناشتہ نہ کرو، دوپہر کا کھانا نہ کھاؤ تو شام تک آپ ہلنے لگ جائیں گے، اور اگر 3 وقت کا کھانا چھوڑو تو کمزوری جسم پر اور چہرے پر ظاہر ہونے لگ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم کو بھوک لگتی ہے اور ہم کھانا کھاتے ہیں، اسی طرح روح کو بھی بھوک لگتی ہے۔ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، ذکر اللہ ہے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی روح تر و تازہ ہوتی ہے۔ اور یہاں تو برسوں سے اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا تو کسی کی روح بیمار اتنی ہو چکی ہے کہ اسے کچھ نہیں پتا، صرف چلتا پھرتا ایک لاشا ہے، چلتا پھرتا ایک جسم ہے، روح تو ہے موجود لیکن بڑی کمزور اور بڑی غریب۔ اس روح کو طاقتور بناؤ اللہ کے ذکر سے، ذکر اللہ سے۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں، جہاں یہ روح سلامت ہوتی ہے، انسان کا جسم مر بھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو اسی طرح باقی رکھتا ہے۔ روح باقی ہے، مرنے کے بعد بھی انسان کے جسم کو قبر میں رکھ دیے جانے کے بعد بھی روح باقی ہے، روح باقی ہے۔ اور روح جب تک طاقتور ہے وہ کیا سے کیا کر سکتی ہے، تصرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کیا ہے۔ موت کے بعد بھی اولیاء کاملین کی زندگیاں ہم جو دیکھتے ہیں وہ اسی بنیاد پر ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں جسم سے زیادہ اپنی روح کا خیال کیا۔ لوگ اپنی باڈی بنانے کے لیے جو محنت کرتے ہیں کوئی بات نہیں، کتنے کتنے گھنٹوں لوگ جیم کر کے اپنی جسم کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ یہ جسم صرف دکھا سکتے ہیں سامنے لوگوں کو، یا کس لیے؟ کہ فٹ رہنے کے لیے۔ کچھ لوگ کسی کو مکہ مارنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس کا 10% بھی اگر روح کی تربیت پر توجہ دی جائے تو میرے عزیزوں طاقت و قوت کا یہ عالم ہوگا کہ اولیاء کاملین کی صف میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ مقام عطا فرمائے۔ روح کی طاقت کی طرف توجہ۔ آج پوری دنیا اس سے دور بھاگی ہوئی ہے، ساری چیزیں ہماری روحانیت نکل گئی، ہم میٹل پر محنت کر رہے ہیں، ہم جسموں پر محنت کر رہے ہیں، ہم کپڑوں پر، اپنے ظاہر پر محنت کر رہے ہیں۔ روح کے لیے جو اولیاء کاملین کے ہاں تربیت ہوتی تھی وہ خال خال نظر آ رہے ہیں۔ پہلے خانقاہوں میں جانتے ہیں آپ، ماررہ مطہرہ ہندوستان کی بہت بڑی خانقاہ ہے جہاں سے اعلیٰ حضرت بھی بیعت ہوئے تھے، امام اہل سنت مجدد دین و ملت جہاں سے بیعت ہوئے، وہ خانقاہ سادات کی آل رسول وہاں پر ہیں۔
حضرت شاہ حمزہ عینی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ان کے پاس لوگ آتے تھے تربیت حاصل کرنے کے لیے، اپنے زندگیوں کو سنوارنے کے لیے، یہی روح کی تربیت کے لیے۔ تو ان کو کیا کیا کرایا جاتا تھا پتہ ہے؟ سب سے پہلی چیز ان کی تربیت یہ ہوتی تھی کہ جو چیز تمہاری زندگی میں حاوی ہونے کی کوشش کر رہی ہے اس سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلانا۔ جو تمہارے اوپر حاوی ہو رہی ہے، چاہے وہ نیند ہو یا بھوک ہو یا کسی چیز کی چاہت ہو، اگر حاوی ہو رہی ہے، غالب ہو رہی ہے تو اس سے نجات حاصل کر لو، تب تمہاری روح پاورفل ہوگی، ورنہ تم غلام بن کر کے رہو گے، اپنی خواہشوں کے غلام بن کر کے رہو گے۔ ابھی من کیا بریانی کھانے کا، بھاگ کر چلے گئے، تم خواہش کے غلام ہو، تم ظاہری چیزوں کے غلام ہو۔ نیند تمہیں غلام بنا کر رکھی ہے، جب وہ آئی تو تم تو لمبے ہو گئے۔ تمہارا کنٹرول نیند پر نہیں، تمہارا کنٹرول بھوک پر نہیں، بلکہ وہ چیزیں تم پر کنٹرول رکھی ہوئی ہیں، تو سمجھ لو کہ تم کمزور آدمی ہو، تم کمزور ہو، تمہاری روح وہ طاقت نہیں رکھتی، تم مجبور ہو۔ اولیاء کاملین کو اس کے برعکس تربیت دی جاتی تھی، بھوک پر کنٹرول، خواہشات نفسانیہ پر کنٹرول اور نیند پر کنٹرول۔ حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں، حضرت شاہ مینا رحمت اللہ تعالی علیہ لکھنؤ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ جب رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوتے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ نیند تو آتی ہے، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ نیند انسان کی ضرورت ہے، اس کو بھی میں اپنے اوپر غالب ہونے نہیں دوں گا، میں جب چاہوں سو جاؤں، لیکن نیند جب چاہے تب مجھے نہ سلائے۔ نیند میری حاکم نہیں، میں اس پر حاکم ہوں۔ آپ نے کیا کیا جانتے ہیں؟ رات کو عبادت کے لیے روزانہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جھپکی آ گئی اور گر گئے۔ اس کا ان کو اتنا افسوس ہوا کہ عبادت میں نیند نے مجھے اپنا غلام بنا دیا، اللہ رب العزت کی عبادت سے مجھے نیند نے دھوکہ ایسا دے دیا کہ میں گر گیا، اس کا غلام ہو گیا۔ اس کے بعد سے رات کو جب کھڑے ہوتے تھے تو نمک میں سلائی ڈال کر اپنی آنکھوں پہ سرما لگاتے تھے، نمک کا سرما لگاتے۔ عام سی بات نہیں، سننے میں آپ کو آسان لگ رہا ہو، نمک کے 2 تنکے بھی اگر آنکھ میں چلے جائیں تو کیا حالت کرتے ہیں، لیکن حضرت شاہ مینا فرماتے ہیں کہ نمک کو پوری طور پر آنکھوں پہ لگاتے تو ان کی آنکھوں سے خون جاری ہو جاتا تھا۔ لوگ کہتے بھی تھے کہ آنکھیں سرخ ہو کر خون بہتی تھیں، بہاتی تھی۔ آپ سے کہا جاتا کہ آپ اس طرح سے آنکھوں کو سختی کر رہے ہیں، آپ کہتے ان آنکھوں کی وہی سزا ہے جو مجھے میرے رب سے دور کر رہی ہے، نیند کا غلبہ مجھے لا کر کے اپنا غلام بناتی ہوں۔ خواہشات کے لیے بھی انہوں نے ایسا ہی کیا ہے، اپنے خواہشات پر کنٹرول جب تک آدمی نہیں کرتا اس کی روح طاقتور نہیں ہے، اس کی روح کوئی طاقت نہیں رکھتی، وہ کمزور آدمی ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، میں جو بات کر رہا تھا، حضرت شاہ حمزہ عینی، ان کے ہاں جو لوگ آتے تھے، کچھ تو پنڈت بھی آتے تھے، جوگی بھی آتے تھے تپسیا کرنے کے لیے کہ صوفی سنت ہیں، ان کے ہاں جو تربیت ہوتی ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ آپ یہ کہتے تھے کہ انسان سب سے زیادہ کن چیزوں کا محتاج ہے؟ کھانے کا، پینے کا، سونے کا، یہی سب چیزیں نا، اس پر تو وہ کنٹرول کرا ہی دیتے تھے۔ کوئی ایسا ان کے پاس مجاہد ہوتا، ریاضت کرنے والا، کہ 3 دن 4 دن تک بغیر کھائے پیے عبادت میں مصروف رہتے، کچھ بھی نہیں۔ اور یہ پاسبل ہے کیونکہ اللہ نے انسان کی باڈی کو فلیکسیبل بنایا ہے، اس کو جیسا بندہ ڈھالتا ہے ویسا جسم بنتا ہے، کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے۔ بزرگوں نے یہ تربیت کیا۔ اب ایک مقام ایسا آیا کہ کھانے پینے کی بات تو چھوڑو، یہ جو محتاجی ہے، جو بھوک لگتی ہے، اس سے تو انہوں نے کنارہ کر لیا۔ ایک شاگرد نے ان سے کہا کہ حضور، کھانے سے تو ہم محتاج نہیں ہیں، جب ہم چاہیں گے کھا لیں گے، بھوک ہم کو غلام نہیں بنا رہی، یاد، پیاس بھی ہم کو غلام نہیں بنا سکتی، لیکن یہ جو سانس لیتے ہیں اس کے تو ہم محتاج ہیں۔
सांसों के बगैर तो रह नहीं सकते। आपने फरमाया मैं वो भी तरबियत तुम्हें करा दूंगा, उसकी भी तरबियत करा दूंगा। तो हबसे नफ्स औलिया कामिलीन के यहां, मैं तसव्वुफ की बात कर रहा हूं, एक तरबियत ये भी है उनके यहां हबसे नफ्स। हबसे नफ्स या हबसे दम जिसको कहा जाता है, क्या है? उनको सांस रोकने की तरबियत दी जाती थी। सांस रोक लो अपनी, आप अपनी नाक और मुंह बंद करके देखो कितनी देर रोक सकते हो, शायद 1 मिनट, क्योंकि आदत नहीं है। 1 मिनट से ज्यादा अपने नाक और मुंह को पकड़ नहीं सकते। लेकिन तरबियत के बाद माररा मुतहरा की तारीख में है, हजरत शाह हमजा आईनी की बारगाह में जो तरबियत पाते थे, उनको सांस रोकने की जो तरबियत दी जाती थी, फजर के बाद वो सांस को रोकते थे तो जोहर तक लेकर जाते थे, जोहर तक। लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि उड़ती हुई बातें हैं, नहीं मेरे अजीजों, जब बंदा अपने जिस्म को ढालता है किसी चीज में तो अल्लाह तबारक व तआला हर चीज उसके लिए मुमकिन बना देता। और हमने दुनिया में अपने जिस्मों को आजाद कर रखा है, सारी दुनिया इस जिस्म पर राज करती है, ख्वाहिशात हम पर हुक्म करते हैं, हम इन पर कंट्रोल नहीं पा रहे। आज जरूरत इसी बात की है कि हम जिन चीजों के एडिक्ट होते जा रहे हैं उन चीजों को अपनी जिंदगी से दूर करते जाएं। कोई ख्वाहिशात ऐसी हैं जो मेरे ऊपर हावी हो रही हों, उन ख्वाहिशात से अपने दामन को छुड़ाने की कोशिश करें। और यही तरबियत बारगाह है मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। एक बात मैं आपको बताता हूं, मजबूरी के आलम में भी औलिया कामिलीन ने अपने आप को दुनिया के हवाले नहीं किया, दुनिया के हवाले नहीं किया, वो बचने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे। एक बुजुर्ग के मुतालिक हमने पढ़ा है, हजरत मुश्की रहमतुल्लाह अलैह, इराक के एक बुजुर्ग, लेकिन वो जवान शख्स, मुश्की गालिबन अब्दुल्ला कुछ नाम था, बहुत खूबसूरत, देखने में बिल्कुल हैंडसम नौजवान, एक कपड़े की दुकान पर काम करते थे। शहर की एक अमीर औरत कपड़ा खरीदने आई और वो अय्याश औरत थी, उसने लड़के को देखा, नौजवान को, उस पर फरेफ्ता हो गई। बहाने से कपड़े की बहुत बड़ी थान खरीदा और उसके बाद उस नौजवान से कहा क्या तुम मेरे महल तक पहुंचाओगे, मैं उसकी उजरत दूंगी। भोला भाला नौजवान कपड़े उठा लिया और चल पड़ा। उस खातून के घर जब पहुंचे तो उसने कपड़े की वो थान अंदर रखवाई और कमरे में उसे बुलाकर दरवाजे बंद कर दिए। और उसके बाद उस नौजवान से कहा कि तू अब आजाद नहीं है, तू मेरे पास कैद है, मैं तुझे यहां पर इस बहाने से ले आई हूं, तुझे जो चाहिए वो मैं दे दूंगी, माल दौलत जो भी है, लेकिन मेरी ख्वाहिशात पूरी कर दे। वो कांपने लग गए हैं। अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, जिसकी रूह मजबूत और ताकतवर होती है, हर मुसीबत से उसको किसी न किसी तरह बचा लेती है, अल्लाह का फजल होता है। उस नौजवान ने कहा यह हरगिज मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। उस खातून ने कहा तो फिर तुम यहां से बच के भी नहीं जा सकते, किसी हालत में तुम बच के भी नहीं जा सकते, और ना किसी को पता है कि तुम यहां अंदर हो। कल को मैं ये इल्जाम भी लगा सकती हूं कि तुमने मेरी इज्जत को तार तार किया है और तुम्हें मैं फांसी की सजा भी दिला सकती हूं। उस नौजवान की मजबूरी देखें कि खातून ने ऐसे उसके ऊपर हावी होने की कोशिश की कि किसी भी तरह से उसको गुनाह की सरजमीन पर धकेल दे। लेकिन ये नौजवान है, अचानक न जाने दिलो दिमाग में क्या ख्याल आया, कहा कि ठीक है मुझे इस्तिंजा करना है, तहारत, टॉयलेट जाना है। उसने कहा यहीं अंदर ही है, अंदर तुम फारिग हो जाओ। तो वो तहारत खाने में गया, नौजवान कुछ नहीं देखा, वहां की गलाजत उठा करके अपने चेहरे पर, अपने जिस्म पर सब लगा लिया और बाहर आया उस खातून के पास। उस औरत ने देखा कि बदबू और ये गलाजत ये जिस्म पर, वो चीख मारकर दरवाजे खोलती है कि कोई पागल आया, इसको घर से निकालो, जल्दी यहां से निकालो इसको। तो सारे लोगों ने पकड़ करके इनको निकाल दिया। कि पागल नौजवान घर के अंदर कैसे घुस आया। इनको इसकी नहीं पड़ी थी कि मुझे लोग पागल कहें, लोग मेरी बदबू को देखें, लोग मुझे गलाजत मला हुआ शख्स कहें, कुछ फिक्र नहीं थी।
وہ نوجوان وہاں سے نکلا اور راستے میں ایک کنویں میں جا کر اس نے غسل کیا. روایت میں موجود ہے اس کے بعد سے ہر دن ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب بندہ اپنے جسم کو بچا لیتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیتا ہے یا خوشبودار کر دیتا ہے. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے خواہشات پر کنٹرول پا لیا وہ تھوڑی دیر کی تکلیف تو ہو سکتی ہے لیکن ہمیشہ کے لیے اللہ عز و جل ایسی عزت بخشتا ہے کہ آپ اس کو گمان بھی نہیں کر سکتے، گمان بھی نہیں کر سکتے. آج ہمارے روحوں کی تربیت کی ضرورت ہے. جسم سے زیادہ روح کی تربیت کرو. اور جس کی روح غلیظ ہو گئی ہے اس روح کا لوگوں کے درمیان رہنا ایک مردے کی طرح ہے، مردے کی طرح ہے. اسی لیے میں نے دیکھا ہے تاریخ میں، آپ کو پتا ہے حضرت صابر کلیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ آپ سے آپ کے مرید نے پوچھا تھا کہ فنا اور بقا کیا چیز ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں تم کو بعد میں بتاؤں گا. فنا اور بقا، فنا کا مطلب ختم ہو گیا، بقا کا مطلب باقی رہنے والا. تو آپ کا انتقال ہوا، آپ کا غسل کفن سب کر کے جنازے کے لیے رکھا گیا تو کون آگے بڑھے نماز پڑھانے کے لیے؟ صفیں لگی ہوئی تھی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے. ایک گھوڑ سوار آئے، چہرے پر کپڑا پڑا تھا، سیدھے وہ امامت کے آگے بڑھ گئے، نماز پڑھا لیا. سارے لوگ ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ لی، کسی نے پوچھا نہیں. اور وہ آئے ہوئے بزرگ نماز جنازہ پڑھا کر نکل رہے تھے تو ان کے وہ مرید خاص جو صابر کلیری کے تھے انہوں نے ان کو پکڑا اور پوچھا آپ کون ہیں؟ ہمارے پیر و مرشد کی نماز جنازہ پڑھانے والے آپ کون ہیں؟ اچانک آئے اور پڑھا کر جا رہے ہیں. کپڑا انہوں نے چہرے سے ہٹایا تو وہ صابر کلیری ہی تھے، صابر علاء الدین کلیری. ہو سکتا ہے آج کے ماڈرن زمانے میں لوگ اس کو کہانی سے تعبیر دیں. آپ نے فرمایا تم نے مجھ سے سوال کیا تھا نا فنا اور بقا کیا چیز ہے، وہ جنازے میں جو ہے وہ فنا ہے اور یہ تیرے سامنے ہے یہ بقا. جس نے روح کی تربیت کی اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ موت کے بعد بھی اسے تصرف عطا کرتا ہے، اسے تصرف عطا کرتا ہے. صحیح روایات میں موجود ہے کہ جس نے اپنی روح کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کیا اللہ اس کی جسم کی بھی حفاظت کرتا ہے، صرف روح کی نہیں جسم کی بھی. شہداء احد کے بارے میں دیکھیں، شہداء بدر کے بارے میں کہ ان کے جسم بھی نہیں سڑے گلے، قبروں میں برسوں تک اسی طرح سے رہے. 1935 میں عراق میں بغداد کے دریائے دجلہ کے کنارے دو صحابہ کی قبریں تھیں، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عبداللہ بن جابر. ان کی قبروں میں پانی بھر گیا تھا تو قبریں کھولی گئی تھی. 1935 کی بات کر رہا ہوں. تقریباً 1300 سال کے بعد ان کی قبریں کھولی گئیں تو دونوں صحابی جسموں کے ساتھ صحیح سلامت آرام کر رہے تھے. اخبار کی کٹنگ بھی آج بھی لگی ہوئی ہے، عراق میں موجود ہے. 1935 بہت دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، 100 سال نہیں گزرے، ابھی 90 سال پہلے کی بات. ان کے جنازے وہاں سے اٹھائے گئے اور بغداد سے 35 کلومیٹر دور لے جا کر حضرت سلمان فارسی کی قبر کے بغل میں ان دونوں کو دفن کیا گیا. یہ تاریخ موجود ہے. وہ صحابہ جن کی قبروں میں ان کے جسم 1300 سال تک باقی ہیں. کہنا یہ ہے جس نے اپنی روح کو اللہ کے حوالے کر دیا اللہ اس کے جسم کی بھی حفاظت کرتا ہے. اور جو صرف جسمانی خواہشات کے لیے جی رہا ہے اس کے جسم کا حال تو یہ ہے، ادھر روح نکلی ادھر جسم میں بدبو شروع ہو گئی، ادھر روح نکلی جسم پھلنا پھولنا شروع کر دیا. عزیزان گرامی وقار، ہمارے ان جسموں کی اوقات کتنی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. گفتگو کو سمیٹتے ہوئے صرف اتنی بات عرض کروں. کہا گیا ہے کہ قبر میں ہماری تختیاں بند کر کے جب لوگ چلے جاتے ہیں قبر کی مٹی میں، آپ کو اندازہ ہے، آپ ممبئی کے قبرستانوں کو دیکھتے ہیں اور بہت جلدی یہاں قبریں کھولی بھی جاتی ہیں، لیکن جہاں نہیں کھولی جاتی وہاں کے لیے بھی میں بتا رہا ہوں، دفن کر کے چلے جانے کے بعد ایک دن کے اندر، صرف ایک دن، 24 گھنٹے جب گزر جاتے ہیں
تو پیٹ میں کا اور دماغ میں کا پورا پانی پیپ کے ذریعے سے یا کسی طرح سے اس کے ناک اور منہ سے باہر نکل جاتا ہے، اس کے کانوں سے سب نکل جاتا ہے. اور اس کے بعد دن جیسے جیسے گزرتے جاتے ہیں، اگر قبر کے حشرات یعنی کیڑے مکوڑے اس کے جسم کو کھانے لگ گئے تو بہت جلدی وہ گلنا شروع کر دیتا ہے. 3 دن کے اندر پیٹ پھٹ جاتا ہے، اور پیٹ کے پھٹ جانے کے بعد جو تعفن نکلتا ہے اس کی چیزیں سب اس کی باہر ہو جاتی ہیں. اور اس کے بعد 9 دن گزر جاتے ہیں یا 10 دن گزر جاتے ہیں تو جسم کی ساری چمڑی پک جاتی ہے، پوری چمڑی، چاہے اس کو جتنی بھی حفاظت سے رکھا جائے، روح نے ساتھ چھوڑ دیا ہے تو اب جسم ترتیب وار ایک ایک چیزیں اس کی ختم ہوتی چلی جاتی ہیں. اس کے ناک سے، اس کے کان سے، اس کے منہ سے گودا باہر نکل آیا، پیٹ پھٹ گیا، اب چمڑی گلنے لگ گئی. پھر اس کے 40 دن گزرنے والے ہوتے ہیں کہ ہڈیاں سب باہر نکلنے لگ جاتی ہیں، دکھتی ہیں، ہڈیوں کا اظہار ہو جاتا ہے، چہرہ کسی حد تک رکھا جاتا ہے. کہا گیا کہ مہینہ گزر جاتا ہے تو کہ اس کی آنکھوں کی پتلیاں بھی باہر نکل جاتی ہیں. مہینہ 2 مہینہ گزرتا ہے کہ اس کے بعد پھر جسم کے اندر جتنی نرم چیزیں تھی سب نکل جاتی ہیں، پھر ڈھانچہ باقی رہ جاتا ہے، اور ڈھانچہ، ہڈیاں بھی اپنے آپ میں ٹوٹنے لگ جاتی ہیں. اس کے پیروں کی ہڈیاں اس کے کمر سے الگ ہو جاتی ہیں، اس کے گھٹنے سے اس کے ران کی ہڈیاں الگ، اس کے بازوؤں کی ہڈیاں الگ. اسی لیے 6 مہینے سال بھر کے بعد جب آپ قبر کو دوبارہ کھود رہے ہوتے ہیں تو پورا ڈھانچہ کسی کو نہیں ملتا. کسی کی گھٹنے کی ہڈی، کسی کے سر کی کھوپڑی اور کسی کے پیر کی ہڈی، یہی سب چیزیں ملتی ہیں. جسم سب چھوڑ چکا ہوتا ہے. یہ وہی جسم ہے جس کو ہم گھنٹوں آئینے کے سامنے سجا رہے ہوتے ہیں. یہ وہی جسم ہے جس کے اوپر ہم اپنی محنت خرچ کر رہے ہیں. چاہے وہ جیم میں جا کر، میں نہیں کہتا کہ فٹ نہیں رہنا چاہیے، فٹ رہنا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کل محنت ہم اپنے جسم پر لگائیں اور روح کا خیال بھی نہیں کیا کریں. روح کا خیال ہی نہیں کیا تو یہ جسم جس وقت ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو میرے عزیزوں بہت برا حشر ہو جاتا ہے. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ایک بار قبرستان تشریف لے گئے، قبروں کو سلام کیا، السلام علیکم یا اہل القبور. اور اس کے بعد وہ مولا کائنات ہیں، قبر والوں سے یوں کہتے ہیں کیف احوالکم یا اہل القبور، اے قبروں والے تمہارے حالتیں کیا ہیں. سعید ابن مسیب حضرت علی کے ساتھ تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، مدینے کے مشہور تابعی سعید ابن مسیب کہتے ہیں میں مولا علی کو دیکھ رہا تھا، وہ قبر والوں سے پوچھ رہے ہیں. تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسوؤں کے قطرات نکلنے لگے اور ہزاروں قطار آپ رونے لگے. سعید ابن مسیب پوچھتے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے کہ سرکار آپ ان سے بات کر رہے ہیں اور رو کس بات پر رہے ہیں؟ مولا علی نے فرمایا میں نے ان سے صرف اتنا پوچھا کہ تمہاری حالتیں کیا ہیں. تو قبر والوں نے مجھے جواب دیا اے علی ہماری کیا حالتیں پوچھتے ہو؟ اس چہرے کو رب تبارک و تعالیٰ نے بچھوؤں کی غذا بنا دیا ہے جس کو ہم سجایا کرتے تھے. ان بالوں کو جن میں ہم کنگا کرتے تھے پیپ نکل آیا ہے، کیڑے کھینچ رہے ہیں. ہماری ان آنکھوں کو آج خیرہ کر دیا گیا ہے، ان آنکھوں کو سیاہ کر دیا گیا ہے. ہمارے وہ بازو جس پر ہمیں بڑا ناز تھا ہم آج ہلا بھی نہیں پاتے اور ان کو بڑی مضبوطی کے ساتھ توڑ دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سعید ابن مسیب سے کہتے ہیں قبر والوں کے یہ جواب سن کر بتاؤ کیا میں مسکرا سکتا ہوں؟ کیا میں ہنس سکتا ہوں؟ تو پھر اللہ کا خوف ہے کہ میں زاروں قطار رو پڑا. میرے عزیزو ہم سب بھی اسی منزل کے راہی ہیں، ہم بھی اسی آخری مکان کے مسافر ہیں جہاں ہم سب کے ساتھ یہ ہونا ہے. اس لیے جب تک رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم میں روح باقی رکھا ہے اس روح کی توجہ کرو، اس کی تربیت کرو، ورنہ وقت گزر جانے کے بعد قرآن پاک میں ہے کئی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں رب تعالیٰ سے، کیا کہتے ہیں؟ لو کننا نرد، اے اللہ اگر کاش ایک بار ہم کو تو لوٹا دے، کننا نعمل،
ہم بہت اچھا عمل کریں گے، عملا صالحا، ہم نیک بن کر کے آئیں گے۔ لو نردو، ہم لوٹا دیے جائیں، اگر ایک بار ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم پکے مومن بن کر کے آئیں گے، ہم نیک عبادتگار بن کر کے آئیں گے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، جو وقت تھا وہ بیت چکا، اب عمل کا وقت نہیں، اب صرف حساب کا وقت ہے، اب صرف حساب کا وقت ہے۔ اسی لیے عربی میں ایک مقولہ میں پڑھتا تھا اپنے طالب علمی کے زمانے میں نے تو اپنے سرانے پر اس کو لگایا ہوا تھا، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب پہلے پورا کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اپنا کیلکولیشن پورا کریکٹ کر کے رکھ لو کہ اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ عزیزان گرامی، آج ہماری زندگیاں ایسی ہیں، ہم انکم ٹیکس کے ڈر سے تو اپنا حساب پورا صحیح کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، سی اے کو دے دیا، اس کو دے دیا، سب سے پوچھ تاچھ کر کے کہ کہیں کوئی لوپ ہولز نہ رہ جائے تاکہ ہم پکڑ میں نہ آئیں۔ بینکوں کے معاملات صحیح کر رہے ہیں کہ کہیں ہم ای ڈی کے چھاپے میں نہ آ جائیں، انکم ٹیکس کے چھاپے میں نہ آ جائیں۔ یہ زیادہ سے زیادہ تمہیں کیا کر سکتے ہیں، زندگی میں ہی تو سزا دے سکتے ہیں، لیکن ان کو چھپا بھی سکتے ہو اپنے معاملات۔ سی اے تمہیں چھوٹے راستے بھی بتاتا ہے اور الگ شارٹ راستے بھی بتاتا ہے، لیکن اس رب العالمین کی بارگاہ میں تم کوئی ہیلا بہانہ نہیں کر سکتے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی دیکھ رہا ہے اور دل میں چھپے ہوئے حالات کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اس کے دربار میں کیا چھپا سکتے ہو؟ اور جو فرشتے تمہیں قبر میں پوچھنے آئیں گے وہ رشوت بھی نہیں لیتے ہیں، وہ کسی کے بارے میں سفارش کو قبول بھی نہیں کرتے، ان کا حال تو یہ ہے جتنا رب نے ان کو حکم دیا وہ پورا کر کے ہی رہتے ہیں۔ اگر فرشتہ رشوت لینے والا ہوتا تو کتنے تو مالدار پیسے دے کر اسرائیل علیہ السلام سے جان تو بچا لیتے، اپنی روح نکالے جانے سے بچا تو لیتے۔ جہاں بندہ ڈاکٹروں کو پیسے دیتا ہے، ملک الموت کو بھی تو دے سکتا تھا، لیکن پوری دنیا کو یہ معلوم ہے کہ فرشتہ رشوت نہیں لیتا، نہ ہی یہ کسی کو ایک منٹ آگے پیچھے ہونے دیتا ہے۔ جب یہ سارے معاملات طے ہیں اور سب کو معلوم ہے تو آؤ میرے عزیزو اس بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانوں کی تربیت فرمائی، ان کی روح کی تربیت فرمائی۔ وہ کون تھے جو صحابہ بنے؟ شراب کی زندگیاں ان کی بھی تھی، جوئے کی زندگیاں ان کی بھی تھی، بچیوں کو پیدا ہوتے ہی گردن مروڑ کر کے مار دینے والی زندگیاں ان کی بھی تھی، ماں اور بہنوں کو بازاروں میں نیلام کر دیا جاتا تھا، عرب کی یہ زندگی تھی۔ لیکن ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ان کو کس مقام پر پہنچایا؟ یہ وہ عرب کے بدو لوگ تھے جن کو دنیا وحشی کہتی تھی، مگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آئے تو پھر مقام یہ بنا اصحابی کالنجوم۔ خود میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ان کو بلند مقام عطا کیا کہ چاند بھی ان کو دیکھے تو رشک کرے۔ وہ مقام میرے آقا کی اس جلوت خانے میں، اس خلوت کدے میں ہوا ہے۔ اسی لیے دنیا کی یونیورسٹیاں، دنیا کے اسکول جسم تو بنا سکتے ہیں اور مدینے کا دربار تمہاری روح کو بناتا ہے، روح کو بناتا ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم اپنے آپ کو سرنڈر کریں، اور اسی لیے میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ بناتے۔ جب تک آپ اپنی خواہشات کو رسول اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں کرتے تب تک تو پکے مومن بھی نہیں ہیں۔ اسی لیے آج یہ عہد کرو کہ ہمارا جینا مرنا حضور کی مرضی کے مطابق ہوگا، حضور پاک کی مرضی کے مطابق ہو تو پھر روح بھی طاقتور ہوگی۔ اسی لیے میرے مرشد نے کہا زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ ارے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ جب بندے کا یہ عقیدہ بن جائے
تو پھر دیکھو اس کی زندگی میں انقلاب کیسے آتا ہے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو ہمارے کمزور جسموں سے نجات عطا کر مضبوط روحانی طاقت عطا فرمائے۔ مولا کریم ہماری آنکھوں میں نور مصطفیٰ عطا فرمائے، ہمارے دل کو وسوسوں سے محفوظ فرمائے، ہمارے بازوؤں میں قوت حیدری عطا فرمائے۔ مولا کریم اس پوری امت کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے درمیان صلاح الدین پیدا فرما، ہمارے درمیان خالد ابن ولید کے نقش قدم پر چلنے والا جوان عطا فرما، صحابہ کا سچا شیدائی عطا فرما، غوث و خواجہ کا غلام ہمارے خاندانوں میں عطا فرما۔ رب العالمین ہماری جمعہ کو قبول فرما، حاضرین کے سجدوں میں لذتیں عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔